بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چھوٹے چھوٹے آپ کے بچے یہ اللہ کی سب سے بڑی امانت ہے۔ بچے تو ہیں لیکن سمجھو قرآن کے بعد اہل بیت کے بعد اگر سب سے بڑی امانت خدا کسی کو دیتا ہے اس کی اپنی اولاد ہے۔ اب رسول خدا کی اتنی سخت ترین حدیث ہے کہ مسلمان سنے تو اس میں وجود کانپنا چاہیے۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جس بندے نے اپنے اولاد کی تربیت نہیں کی، جس باپ نے اپنی بیٹی کی تربیت نہیں کی، جس مومن نے اپنے بچے کی تربیت نہیں کی اور تربیت نہ کرنے کے نتیجے میں وہ شرابی بنا، وہ بدکار بنا، وہ راشی بنا، وہ گالم گلوچ والا بنا، وہ نشے کی طرف چلا گیا، وہ گندگیوں کی طرف چلا گیا، اب اس کا ناطہ نماز سے نہیں ہے، اس کا ناطہ مجلس سے نہیں ہے، یہ مختلف بدکاریوں میں مبتلا ہے۔ فرماتے ہیں جب اس کی نسلیں ایسی ہو جاتی ہے تو بچہ اگر برا ہو تربیت نہ کرنے کے نتیجے میں وہ خود بھی گناہ کر رہا ہے اور گناہ ماں باپ کے نام اعمال میں بھی جا رہا ہے۔ یعنی اگر یہ دنیا سے چلا گیا عالم برزخ میں خدا اس پہ عذاب کرے گا، کہے گا پروردگارا میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ اللہ کی آواز آئے گی تو نے گناہ نہیں کیا لیکن میں نے تجھے ایک امانت دی تھی بیٹے کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں۔ آج وہ معاشرے میں گناہ کر رہا ہے، سزا میں تجھے دوں گا کیونکہ تو نے اسے صحیح تربیت نہیں دی تھی۔ تو فرمایا جس باپ نے اپنی بیٹی کی شادی مال کی خاطر، دولت کی خاطر، دنیا داری کی خاطر، قوم پرستی کی خاطر، قبیلے کی خاطر کسی ایسے بندے سے کرا دی تو اسے پتا تھا یہ بدکار ہے، اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے، یہ عابد و زاہد نہیں ہے، یہ اللہ کی مخالفت کرتا ہے۔ فرمایا جب یہ ایسی جگہ پہ بیٹی کی شادی کرائے گا اللہ کا حکم آئے گا جب یہ مرد آئے اس کے نام اعمال میں لکھو اس نے بیٹی کی شادی نہیں بلکہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کا قتل کر دیا تھا۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ جس نے ایک انسان کو زندگی دی پوری کائنات کو زندگی دی۔ کہ مولا ہم کسی کو زندگی دے سکتے ہیں؟ مراد یہ جس نے ایک انسان کو ہدایت دی۔ جس طرح تو ایک کو ہدایت دیتا ہے، ہدایت میں مراد حیات ہے، اسی طرح جب تو ایک انسان کو گمراہ کرتا ہے قتل الناس جميعا تو پوری کائنات کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو اگر بیٹی کی شادی کسی بدکار سے کراؤ گے اس کی نسل کو تباہ کرو گے، جب ایسے انوائرمنٹ اور ماحول میں جائے گی اس کی زندگی بھی تباہ، اس کے بچوں کی زندگی بھی تباہ۔ تو ہماری نگاہ مال دنیا پہ تو ہوتی ہے لیکن نسل کی تربیت پہ نہیں ہوتی۔ آؤ کربلا میں دیکھو حسین نے عباس کی کیسی تربیت کی ہے، اکبر کی کیسی تربیت کی ہے، قاسم کی کیسی تربیت کی ہے۔ آؤ دیکھو علی نے قمبر کی کیسی تربیت کی ہے، رسول نے بلال کی کیسی تربیت کی ہے، سیدان فضہ کی کیسی تربیت کی ہے۔ یہی تو تربیت کا نتیجہ تھا کہ یہودی ایک دن بھی علی کے ساتھ گزار دے وہ اسلام کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ یہی اخلاق مصطفیٰ تھا جس نے سلمان کو سلمان بنایا، جس نے بلال کو بلال بنایا۔ اگر تو اپنے بچوں کی تربیت نہ کرے تو تیرے نام اعمال میں لکھا جائے گا کہ اپنی اولاد کا قاتل بنا۔ اب حدیث سننا، اتنی سخت حدیث ہے رسول خدا کی۔ آج ہر مومن کہتا ہے شیعہ تبرہ کرتا ہے، شیعہ تولہ کرتا ہے۔ اب سنو رسول خدا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے آخری زمانے کی جو میری امت ہوگی، آخری زمانے کے جو ماں باپ ہوں گے مسلمانوں کے، فرمایا یہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کریں گے اور تربیت نہ کرنے کے نتیجے میں ان کی اولادیں گمراہی کی طرف جائیں گی اور جب وہ گناہ کریں گے تو وہ گویا آخری زمانے کے بچے اور ان کے والدین اپنے عمل سے مجھ رسول پہ تبرہ کر رہے ہیں۔ آج کوئی سوچ سکتا ہے رسول پہ تبرہ کرے؟ الیاذ باللہ۔ فرمائیے اپنے عمل سے میرے اوپر تبرہ کریں گے۔ اگر کوئی خود کو شیعہ کہے پر اولاد کی تربیت نہ کرے، تمیز نہ سکھائے، ادب نہ سکھائے، بھائی اتنا بڑا شہر ہے شیعہ سنی یہاں رہتے ہیں، مقام فخر یہ ہے بھائی ایک مارکیٹ میں 4 دکانیں ہیں، مثلا ایک شیعہ کی 3 دوسرے مسلمانوں کی، کیسے پتا چلے ایک دکان شیعہ کا ہے؟ علم سے نہیں، کپڑوں سے نہیں،
مولا فرماتے اگر کسی محلے میں بھی تیرا گھر ہو نا تو لوگوں سے پوچھا جائے نا آج میں فقیر ہوں کس کے در پہ جاؤں مجھے خیرات ملے گی، سب علی والے کے گھر کی طرف اشارہ کرے۔ کوئی پوچھے نا یہ 4 دکانیں ہیں مثلا سنہار کی، میں کس سے جا کے سونا لوں، تو لوگ بولیں وہ علی والے کی دکان ہے، وہ ملاوٹ نہیں کرتا، وہ دھوکہ دہی نہیں کرتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا، اس کی دکان پہ جاؤ۔ پہلی مجلس میں میں نے کہا تھا نا کہ امام زمانہ ایک موچی کی دکان پہ جاتے تھے، موچی تھا لیکن ہفتے میں 2 مرتبہ حجت خدا اس کی دکان پہ جا رہے ہیں۔ کیوں؟ واقعہ میں نے شاید بیان کیا آپ کی خدمت میں کہ مولا جیسے اٹھے موچی کے پاس 3 جوتے آئے اور ان کو بولا میں سیتا ہوں جلدی لے کے چلے جانا۔ اب امام آئے، امام نے جوتا اتارا کہ موچی میرے جوتے کو سیو۔ اس نے کہا مولا پہلے 3 سی لوں پھر آپ کا سیتا ہوں۔ پھر کہا موچی میرے جوتے کو سیو، کہ مولا ان کو وعدہ دیا ہے وہ آئیں گے پھر آپ کا سیتا ہوں۔ تیسری بار کا موچی میرے جوتے کو سیو، موچی کھڑا ہوا مولا کو اپنے سینے سے لگایا کہ مولا آپ نے ہی تو فرمایا تھا جو وعدے پہ وفا نہ کرے اس کا دین نہیں ہوتا۔ مولا مجھے آزما رہے ہیں کہ میں وعدے پہ وفا کرتا ہوں کہ نہیں کرتا، مولا میں آپ کے فرمان پہ عمل کر رہا ہوں۔ امام نے کہا تبھی تو میں تیری دکان میں ہفتے میں 2 مرتبہ آتا ہوں۔ تو واقعاً شیعہ ابا عبداللہ ہے، کیونکہ تو نے اپنی صفات سے بتایا، تو نے اپنے کردار سے بتایا، تو نے اپنے اخلاق سے بتایا۔ دنیا ترس ہے آپ کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے، ترسنا چاہیے دنیا کہ بھائی شیعہ قوم کے زبانوں کے ساتھ کام کیا کرو، ان میں فصاحت و بلاغت و سخاوت و عیب نہیں ہوتے، یہ کردار کے پاک ہوتے ہیں، رفتار کے صاف ہوتے ہیں۔ یہ کب ہوگا، ہم اس مقام پہ کب پہنچیں گے؟ ابتدا اس بدن سے ہے، جب تک اپنی تربیت نہیں کرو گے۔